آجا بے آگے آ جائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں آگے بڑھ کر بیٹھے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، ثواب کا ثواب بھی اور علم سیکھنے بھی ملے گا۔ آجا بے آگے آ جائے۔ کل کی تفسیر میں ہم نے سورہ فلق کے تفسیری فوائد کو سنا تھا، اور الحمدللہ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آئی جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ انشاءاللہ آج کی تفسیر کے اندر سورہ اخلاص کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے ملیں گی۔ ہے تو ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص، اور اس کا نام بھی سورہ اخلاص دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ مخلص بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، ایک ہونے کو ماننا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی جی کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ کسی نے اس کو جنا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی ماں کے کوکھ سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یولد، اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ ہوا ترجمہ۔ ایک ایک لفظ کی الگ الگ تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو سنانے سے پہلے میں آپ کو اس کا شان نزول بتا دوں۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول، شان کہتے ہیں کیفیت کو، وجہ کو، اور نزول کہتے ہیں نازل ہونے کو۔ یہ صورت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ صورت کے نازل ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن شریف کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شان نزول۔ اور احادیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ ورود کہتے ہیں واقعہ پیش آنا۔ اللہ کے نبی نے کوئی حدیث بتائے، اس حدیث کے ضمن کون سا واقعہ پیش آیا، اس حدیث کے بیک گراؤنڈ میں کون سا واقعہ پیش آیا، اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ تو جب کوئی حدیث بیان کی جائے گی اور کسی نے پوچھا بھائی اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی حدیث کا شان ورود کیا ہے۔ اور جب قرآن شریف کی آیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ قرآن شریف کی اس آیت کا، اس صورت کا شان نزول کیا ہے، مطلب اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ اخلاص کے شان نزول کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے بے مثل ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہ ہے، اس کی گواہی دی گئی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اب ان چار چیزوں کے پیچھے ایک کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ جس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو، جس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو، اس اللہ کا خاندان بتاؤ، اس کی نسل بتاؤ کہ وہ اللہ کون سی نسل سے آیا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، جو اللہ ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، معبود انسان نہیں ہوتا، عابد انسان ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والا انسان ہوگا یا تو جنات ہوگا یا تو فرشتہ ہوگا، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو معبود ہوتا ہے، وہ نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتہ۔ اور اگر کوئی معبود انسان، جنات اور فرشتہ ہو تو پھر اس کا معبود ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو جو لوگ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر ساری مخلوق یا تو فرشتے ہیں
یا تو جنات ہے یا تو انسان ہے، یہ ہو گئے جاندار، اور بے جان چیز سے تو پوری کائنات بھری پڑی ہے، بھری پڑی نہیں بھری، یہ لوگ معبود ہو نہیں سکتے۔ تو معبود حقیقی بس ایک ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کن کو؟ کفار مکہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے ایک ہونے کی جب دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ کو مانو، اور جتنے بتوں کو تم نے اپنا خدا معبود بنا رکھا ہے یہ سب کیا ہے؟ بیکار ہے، ان کے اندر نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، یہ بے جان پتھر ہے، بے جان مورتیاں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ان بے جان چیزوں کی پوجا پاٹ سے، عبادت سے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، تو لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوالات پیدا ہوئے کہ وہ اللہ ہے کون، کس خاندان سے ہے۔ اب نسب اللہ کا پوچھ رہے، اہل عرب نسب کو بہت زیادہ اہمیت، امپورٹنس دیتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ نسب مطلب خاندان۔ ابھی ہمارے یہاں بھی کچھ خاندان ہوتے ہیں، وہ خاندانی لوگ اپنے خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نہ اپنے خاندان کے باہر شادیاں کرتے ہیں اور خاندان میں سب کو سمیٹ کر لے کے چلتے ہیں، اور خاندانی ہونے پر فخر کرتے کہ ہم خاندانی، جس میں باغبان برادری ہو گئی، اس کے علاوہ مومن برادری ہو گئی، قریشی برادری ہو گئی، انصاری برادری ہو گئی، اور بہت سارے برادریاں ہیں، پر یہ ساری برادریاں بعد میں وجود آئی ہیں۔ اہل عرب کے اندر جو برادری تھی، ان کا نسب ان کے باپ سے لے کے تو آدم علیہ السلام تک محفوظ تھا۔ کچھ ایسے عرب کے خاندان ہیں، کچھ نہیں اکثر ہے، ابھی تو ان کے نسل خلط ملط ہو گئی ہو جانے دو، لیکن کچھ خاندان صحابہ اکرام کے ایسے بھی ہیں۔ خود اللہ کے نبی کا خاندان ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کے والد عبداللہ سے لے کے تو آدم علیہ السلام تک پورا شجر نسب کیا ہے؟ موجود ہے، اور اس شجر نسب کے اوپر اہل عرب فخر کرتے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، تو خاندانی ہے تو بتا۔ اب جس کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے اہل عرب یہ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھتے کہ یہ ہم سے برابر والا ہے کہ ہم سے اوپر والا، ہم سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ خاندان پوچھا کہ بھئی تم جس اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو نا، ذرا بتاؤ کہ وہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو سوال کیا تھا؟ کفار مکہ نے اللہ کے نبی سے سوال یہ کیا کہ بھئی اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو، ان کا نسب کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، یہ بتاؤ۔ ایک چیز، ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ، یہود مدینہ کی طرف سے بھی یہ سوال ہوا تھا۔ یہود کسے کہتے ہیں؟ جو عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور نصارہ کسے کہتے ہیں؟ کرسچن، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی لوگ، نصرانی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ بیٹا۔ ٹھیک ہے، اب ان کا سوال آیا ہوا کہ عزیر جو ہمارے جو نبی ہے، ان کو ہم اس لیے پوچھتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ تم کون ہو یہ بتاؤ۔ تو سوال دونوں طرف سے تھا، کفار مکہ کی طرف سے بھی تھا اور یہود مدینہ کی طرف سے بھی تھا کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ کا شجر نسب بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ شجر نسب بتاؤ۔ اور عزیر علیہ اور یہود اور نصارہ کی طرف سے سوال یہ تھا کہ ہم جس طرح سے عزیر کو پوچھتے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسیٰ کو پوچھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کے گمان کے مطابق انہوں نے مان لیا ہے بیٹا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ نبی جی۔ بڑا خطرناک اور بہترین سوال تھا۔ بہترین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو جواب جو آیا ہے نا، اس کے جواب نے قیامت تک کے لوگوں کا مائنڈ فریش کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فریش کر دیا۔ یہ ایک آیت ہی اگر ہم اس کو سمجھ لے، اس کو یاد کر لے، اس کے شان نزول کو سمجھ لے اور لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے، تو لوگوں کے سمجھ میں آنا چالو ہو جائے کہ ہاں، عبادت تو ایسی ذات کی ہونی چاہیے جس کا پورے کائنات میں کوئی مثل نہ ہو، ورنہ جو کائنات کے اندر رہتا ہے اس کی عبادت کرنے میں کوئی مزہ نہیں۔ بہرحال اب جواب کیا آیا؟ سب سے پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، نبی جی ان سوال کرنے والوں سے کہہ دو، چاہے وہ کفار مکہ ہو، چاہے یہود اور نصارہ ہو، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہاں پر احدن کا لفظ آیا، عربی لغت ہے، تھوڑا میں ایکسپلین کر دوں۔ واحدن کے معنی بھی ایک آتے ہیں اور احدن کے معنی بھی ایک آتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے واحدن نہیں کہا، احدن کہا۔ کیا کہا؟ احدن کہا۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ واحدن سے کوانٹٹی کا شائبہ آتا ہے،
کوانٹٹی کا 1 2 3 4 5 اور اس میں کیلکولیشن بھی آ جاتا ہے 1 2 3 4 5 کیلکولیشن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کیلکولیٹر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے 1 لکھا ہوا ہوتا ہے 1 لکھا ہوتا ہے تو 1 سے کیلکولیشن کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ احدن کہہ کر یہ جو 1 کا جو شائبہ تھا نا وہ بھی ختم کر دیا، وہ بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کہ احدن کی جو تفسیر جو کی ہے علماء نے وہ اس وجہ سے کی کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے۔ اب واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی گہری تشریح ہے، ذرا سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ، میں کوشش پوری کروں گا سمجھانے کی۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ 1 کی کوانٹٹی جو گنتی ہم لکھتے ہیں نا، گنتی کی کوئی پوچھے گا بھائی ابتدا کیا ہے، تم بولیں گے 1، اور گنتی کی انتہا کیا ہے تو تم کروڑ ارب خرب کہاں تک جانا ہے وہاں تک تو تم چلے جاؤ گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان گنتیوں سے بھی پاک ہے کیونکہ وہ گنتی میں بھی نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے واحد 1 نے کہا، احدن کہا، اور احدن کی تشریح علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کو علماء اکرام اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں۔ 1 کی بھی ابتدا 1 سے پہلے 0 آتا، 0 کے بعد 1 شروع ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تنہا ایسی ہے کہ وہ نہ تعدد میں آ سکتی ہے، نہ کوانٹٹی میں آ سکتی ہے، نہ کیلکولیشن کے اندر آ سکتی ہے، اور ایسی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود، کہ جس کا دنیا کے اندر کائنات کے اندر ہونا واجب الوجود ہے، اور یہ ایسا واجب الوجود ہے کہ پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کی طاقتیں ختم ہو سکتی ہے، دنیا کی چیزیں ختم ہو سکتی ہے، پوری دنیا یہ جو ہم کو نظر آ رہی ہے الگ الگ پلانٹ کے اندر، یہ سارے کے سارے تہس نہس ہو کر غائب ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، ان کا وجود مٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود مٹ نہیں سکتا۔ یہ میں بہت سلس انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک چیز، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے، اور اپنی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ محیط ہے اور قدیم ہے۔ یہ بڑی گہری یہ بحث ہے، اس کو مدرسے کے اندر پورے سال بھر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ علم کلام کی جو بکس ہوتی ہے، عقائد کی جو بکس ہوتی ہے نا، اس میں سال بھر مدرسے میں بچوں کو علماء اکرام کو پڑھایا جاتا ہے، اور میں ایک دم ہلکی پھلکی سے میں تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کمالات، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ قدیم ہے اور محیط ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں، سب سے بڑی اللہ کی صفت ہے الحی، زندہ، ایسا زندہ جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ القیوم، اللہ تعالیٰ قائم، ایسے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی فنا نہیں۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی 2 بڑی صفتیں ہیں، الرحمن الرحیم۔ اب اس کے آگے میں انشاءاللہ حدیث سے اس کی تشریح میں کروں گا۔ رحمان اور رحیم کی تشریح کے اندر آتا ہے کہ وہ ذات جو مانگنے والے کو بھی نوازے، نہ مانگنے والے کو بھی نوازے، ایک تعریف۔ وہ ذات جو اس کی فرما برداری کرے اس کو بھی نوازے، جو اس کی نافرمانی کرے اس کو بھی نوازے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ انسان سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو انسان کی نافرمانی کر رہا ہے، ارے ہاں بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرے تو باپ بھی اس کو لات مار کے گھر سے نکال دیتا ہے، نکالتا نہیں نکالتا؟ جس نے پیدا کیا وہی، کہ یہاں انسان یہ دیکھیں گا، مطلب پرس دنیا ہے نا، کہ میں میرا بچہ میرا فرما بردار ہے تو بہت اچھا، اگر میرا فرما بردار نہیں تو باپ اس کو کھانے کو بھی نہیں پوچھتا، ہکال دیتا گھر میں۔ پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے صابر اور اتنے رحیم، اتنے رحمان ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے، نہ مانگنے والوں کو بھی دے، دوسرے جو اللہ کی عبادت کرے اس کو بھی دے، جو اللہ کو جھٹلائے اس کو بھی دے۔ تو پتہ یہ چلا اپنی صفت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ با کمال ہے۔ کوئی بھی صفت لو، رحمان لو، رحیم لو، کریم لو، ودود لو، مجید لو، اور غفور لو، رحیم لو، جتنی صفتیں جو 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے جو آئے، ساری صفتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ بالکل بے مثال ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ہستی ان صفات میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
یہ میں نے بہت آسان الفاظ میں سمجھایا، ورنہ اس کی تشریح تو بہت گہری ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ نبی جی کہہ دو۔ اب اتنی ساری تشریح کرنے کے بعد جواب جا رہا ہے کفار مکہ کو، یہود اور نصارہ کو۔ کیا جا رہا ہے؟ او کفار مکہ، او یہود اور نصارہ، سن لو، هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے۔ اور تشریح میں نے کر دیا، ایک تنہا کسے کہتے ہیں؟ ایسا ایک ہے جو کوانٹٹی میں نہیں آتا، اور ایسے تنہا ہے جو کیلکولیشن میں نہیں آتے۔ تعریف یہی کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایک ہے جو کوانٹٹی میں نہیں آتے، اور ایسے ایک ہے جو کیلکولیشن میں نہیں آ سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو تم اگر سمیٹنا چاہو کسی لفظ میں، وہ لفظ چھوٹا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما نہیں سکتے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کی بہت بڑی صفت اللہ الصمد، اس کی علماء اکرام نے بہت تشریح کی ہے، بہت اس کے معنی آئے ہیں۔ ابن قتادہ نے، حضرت ابن عباس نے، حضرت اکرمہ نے، جتنے بڑے بڑے مفسر ہیں ان سے بہت معنی بیان کیے۔ یہاں پر میں ایک سب سے بہترین معنی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں، صمد کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ اپنی حاجتوں کو لے کر پوری کائنات، دنیا نہیں کہہ رہا میں، پوری کائنات اس کی طرف رجوع کرے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو لے کر پوری کائنات اس کی طرف رجوع کرے، اور وہ ایسا صمد ہے کہ پوری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے۔ اب تھوڑا میں اس کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں۔ آج ہم سنگم نیر میں رہ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ 20-25-30 ہزار مسلمان ہیں، بچے سب پکڑ کے۔ آج ہم سحری سے لے کے افطار تک اللہ تعالیٰ کے رزق سے کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر گھر کے دسترخوان کے اوپر رزق سزا ہے، روزانہ سجتا ہے، روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ بڑے سے بڑا نعمتوں کو بڑھا کر کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑھا کر کھاتے ہیں۔ کبھی کمی آئی؟ اب اس کو اپلائی کر دو پورے احمد نگر ضلع پر، کتنے مسلمان؟ 13 تعلقے میں۔ اب اس کو لے کے جاؤ پورے مہاراشٹر کے اوپر، کتنے ضلع؟ ان ضلعوں میں کتنے مسلمان؟ اب اس کو اور تھوڑا وسیع کر کے پوری انڈیا کے اوپر اپلائی کر دو، پوری انڈیا کے اندر کروڑوں کے اندر مسلمان روز کھا رہے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آگے غیر مسلم کی بات نہیں کیا میں نے ابھی تک۔ پھر اب لے کے جاؤ اس کو پوری دنیا پر لے کے جاؤ، کتنے مسلمان اللہ کا رزق کھا رہے؟ ایک وقت کا کھانا میں کہہ رہا ہوں، ایک وقت کا کھانا کتنے مسلمان کتنے ہزاروں کروڑوں ٹنوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اناج کھا رہے۔ اناج نہیں، ہر طرح کی نعمت کھا رہے، کھانے نہیں کھا رہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی ملا لو، کتنی کوانٹٹی ہو گئی؟ کتنی کوانٹٹی ہو گئی؟ کھا رہے نا۔ اب انسانوں کو تو ہم نے ملا لیا، اب انسانوں کے ساتھ تم جانوروں کو بھی شریک کر لو۔ ہر جانور صبح سے لے کے شام تک رزق کھاتا ہے، کوئی ایسا جانور نہیں ملے گا جو رزق نہ کھاتا ہو، ہر کوئی کھاتا ہے۔ اس میں 4 پیر والے، 6 پیر والے، 8 پیر والے، رینگنے والے، اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، حشرات الارض، باریک جو ذرات جو زمین میں ہوتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پانی کے اندر بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہے، وہ بھی کوانٹٹی میں کھانا کھاتی ہے۔ کھاتی نہیں کھاتی؟ ارے کھاتی نہیں کھاتی؟ پورے دنیا کے لوگ رزق کے محتاج، پوری دنیا کی مخلوق رزق کی محتاج، پوری دنیا کے حشرات الارض، جانور وغیرہ سب رزق کے محتاج۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہزار سالوں سے، جب سے دنیا بنی تب سے اب تک کھلاتے آیا ہے، اور قیامت تک کھلائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے رتی برابر بھی کمی نہیں آئیں گی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوازنے والے ہیں کہ پوری کائنات اپنی ضروریات کو لے کر اس کی طرف رجوع کرتی ہے، اور وہ پوری کائنات کو نوازتا ہے، اور نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ذرہ رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الصمد۔ اب آؤ کفار مکہ کے جواب میں، او کفار مکہ، او یہود و نصارہ، سن لو، اللہ ایسے نوازنے والے ہیں کہ پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ تشریح بہت زیادہ ہے، میں ایک دم شارٹ میں کر رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں، کسی ماں نے اس کو نہیں جنا۔ جننا انسان کی، پیدا ہونا انسان کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اللہ نے حدیث کے اندر اس کو گالی سے تعبیر کیا ہے۔ غالی،
کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ جنا، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کو گالی دی. کیا کر دی؟ اللہ کو گالی دی. تشریح میں بتاتا ہوں، ولم یولد، اور نہ اللہ نے کسی کو جنا. اس میں جواب کس کے لیے؟ یہود اور نصارہ کے لیے ہے. تم کہتے ہو کہ عزیر یہ اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کا بیٹا ہے. سن لو، یہ اللہ کا کام نہیں کسی کو بیٹا بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بیوی نہیں تو وہ بیٹا کہاں سے پیدا کر سکتا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، حالانکہ آخر میں سنانی تھی پر یہیں پر سن لو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر، کہ ابن آدم، میرا پیدا ہوا انسان، مجھے جھٹلاتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اس کے شایان شان نہیں ہیں. میرا بندہ ہے، مجھے جھٹلا بھی رہا ہے اور مجھے گالی بھی دے رہا ہے. جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانا اسے کہتے ہیں کہ ابن آدم کو موت کے بعد واپس زندہ کرنے پر یقین نہیں، قیامت کا منکر ہے کہ ایک مرتبہ جو مر گیا مر کے مٹی ہو جائے گا، کوئی دوسرا جنم نہیں اور کوئی واپس سے پیدا ہونے کا شارٹ نہیں. یہ عقیدہ رکھنے والا جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو زندگی ایک بار ملی، مر کے مٹی ہو جائے گا، اس کے بعد وہ دنیا میں واپس آ نہیں سکتا، نہ قیامت میں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر مردوں کو زندہ کر ہی نہیں سکتے، کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے یا اللہ کو اولاد ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے. جو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرے وہ اللہ کو جھٹلانے والا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بچہ ہونے کا گمان رکھے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تو کچھ نہیں تھا، تیرے ماں باپ کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد وہ ہم بستر ہوئے، اس کے بعد اس کے پیٹ کے اندر نطفہ ٹھہرا، اور نطفہ ٹھہرنے کے بعد جب تیری پیدائش ہوئی، تیرے کو میں نے پیدا کیا، جب تو کچھ نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا. آج تیرا نام محسن ہے، تیرا نام خالد ہے، تیرا نام حامد ہے، تیرا نام جنید ہے، لیکن تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا نام بھی نہیں تھا، تیرا نشان بھی نہیں تھا. تب میں نے تجھے پیدا کیا، تب میں اس بات پہ قادر تھا کہ میں تجھے پیدا کروں. اب تو دنیا میں آیا، تیرا نام لگا، تیرا وجود بنا، تیری آئیڈینٹی آئی، تو نے سال 20 40 50 60 70 سال تو نے زندگی گزارا. اس کے بعد تو مر کے زمین میں گیا، جہاں پر جس قبر کے اندر گیا اس قبر کا نام ہے کہ ہاں یہاں پر فلاں بندہ دفن ہے. یہ تو وجود ہے، پر تیرے پیدا ہونے سے پہلے نہ تو قبر میں تھا، نہ تو گھر میں تھا، نہ مسجد میں تھا، نہ گلی میں، نہ کہیں بھی نہیں تھا. اب تو قبر کے اندر ہے نا، تو اس قبر میں ہے. پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان دوسری مرتبہ تجھے پیدا کرنا ہے، کہ پہلے مرتبہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تب میں نے تجھے پیدا کیا تیری ماں سے. اب تو تیرا تو ڈھانچہ پڑا ہے، اب تو تیرا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے قبر کے اندر. اب تجھے مجھے زندہ کرنے میں کون سی دقت؟ تو اللہ فرماتے ابن آدم دیکھ، جب تو کچھ نہیں تھا تب میں نے تجھے پیدا کیا، اب تو آلریڈی ہے، تیرا ڈھانچہ ہے، تیری ہڈیاں موجود ہے، اب تیرے ڈھانچے تجھے پیدا کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ تو یہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے. اللہ نے اس کو یہ جواب دیا. دوسرا جواب، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ گالی دیتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کے قائل ہے، عقیدہ رکھتے، یہودی ہو یا نصارہ، یہ اللہ کو گالی دینے والے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کے اوپر قیامت تک لعنت رکھی. یہ ملعون لوگ ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ لعنتی لوگ ہیں. کل قیامت تک اللہ کی ان کے اوپر لعنت رہیں گی، اور ان کا عذاب کل قیامت میں بڑا خطرناک ہونے والا ہے. چلو آگے چلتے، وقت زیادہ ہو رہا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں ہو سکتا. کسی کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مشابہ، اب دیکھو یہ چاروں چیزوں میں چار عقیدوں کا رد ہو رہا ہے. پہلے عقیدے کا رد یہ ہو رہا ہے کہ کفار مکہ کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی اللہ ہے، وہاں پر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل اللہ نے دے دیے. دوسری بات، کفار مکہ الگ الگ بتوں سے اپنی حاجتوں کو پورا کرتے تھے، مانگتے تھے الگ الگ بتوں سے. جیسے آپ دیکھیں گے یا غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیں گے بھائی کہ الگ الگ دیویوں کو مانتے ہیں کہ فلاں دیوی بارش دیتی ہے، فلاں دیوی اناج اگاتی ہے، فلاں دیوی لکشمی ہے، وہ ہم کو لکشمی دیتی ہے، مطلب پیسہ وغیرہ دیتی ہے. دھندا چلانے والی ایک دیوی الگ ہے، بچے دینے والی ایک دیوی الگ ہے. الگ الگ دیوی دیوتا انہوں نے بنا کر رکھے. تو یہ عقیدہ اس وقت بھی تھا
کیا تھا؟ اس وقت بھی تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے الصمد کہہ کر کیا کر دیا؟ ان کے اس عقیدوں کو ختم کر دیا کہ وہ دینے والی ذات ایک ہی ہے، اور تم اپنی تمام حاجتوں میں اور تمام ضرورتوں میں کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو۔ لم یلد ولم یولد سے کس کا جواب ہو گیا؟ کہ اللہ نہ پیدا ہوا ہے، نہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ یہود اور نصارہ کا جواب ہو گیا۔ اصل میں عزیر علیہ السلام، اب عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ میں اشارہ کرتا ہوا چلتا ہوں، انشاءاللہ جب آیت آئیں گی اس وقت میں پوری تفصیل بتا دوں گا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے دی تھی۔ ایک آزمائش تھی، کچھ بتلانا سکھلانا تھا، اور یہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب وہ ایک بستی پہ سے گزرے تھے، اور بستی کو جب دیکھا تو پوری کھنڈر کے اندر کیا تھی؟ ویران ہو چکی تھی، زمین میں دھس چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ یہ جو سب ختم ہو گئی، اب اس کو اللہ تعالیٰ واپس زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی۔ نیند تھی، وہ موت نہیں تھی۔ کہا کہ وہ مر گئے، 100 سال تک مرے رہے، 100 سال تک مرے رہے۔ اب جب ان کو زندہ کیے تو ان کے ساتھ ان کا کھچر تھا، اور ان کے ساتھ ان کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ اب کھچر کا حال یہ، کھچر مطلب وہ جو گدھے جیسا ہوتا ہے، کھچر کا حال ایسا کہ وہ 100 سال میں سڑ گل گیا، اس کی ہڈیاں بھی سڑ گڑ گئی، لیکن ان کے ساتھ میں جو توشہ تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا 100 سال کے بعد بھی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری طاقت ہے، کسی کو سڑانا ہے یا کسی کو باقی رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں تیرے ساتھ میں تھی، ایک تیرا جانور ہے اور ایک تیرا کھانے کا ڈبہ، ٹفن جو ساتھ میں رکھتے تھے جس میں کھانا، روٹی چاول وغیرہ ہوتے تھے۔ تو روٹی چاول وغیرہ سڑا نہیں 100 سال تک، کوئی فریج نہیں، کوئی فیوزر نہیں، کوئی برف نہیں، لیکن جو جانور تھا وہ مر گیا، مر کے سڑ گیا، اس کے پورے بدن کو زمین نے کھا لیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ نے ان کو بتایا عزیر علیہ السلام کہ دیکھو یہ میں ہوں، ہر چیز پر قادر، میں کسی کو باقی رکھنے میں اور کسی کو فنا کرنے میں میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں کہ فریج رہیں گا تو ہی کھانا تر و تازہ رہے گا، میں اس کا محتاج نہیں ہوں، یہ میری قدرت ہے، میں چاہوں یہ صاف رہے یہ صاف رہے گا، میں چاہوں یہ ختم ہو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو عزیر علیہ السلام کو ایک مرتبہ موت دے کر 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا تھا، اس لیے یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو ایسا سمجھتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کون ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جو بھی ان کا عقیدہ ہو، اور تفصیل بعد میں سمجھا دوں گا میں۔ آؤ نصارہ کی طرف۔ مریم علیہ السلام یہ کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ کون تھی؟ ماں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حاملہ کیا، فرشتے نے آ کر ایک پھونک مارا، وہ حاملہ ہوئی، اس سے کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا۔ اب مریم علیہ السلام کے کوئی شوہر نہیں تھے، اور اس سے کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہ کہ جب گودی میں تھے، جب دودھ پلا رہی تھی ان کی ماں، اسی وقت انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور بالکل ماں کی گود میں ہی بات کرنا، بچہ 2-3 سال کے بعد بات کرتا ہے، اسی وقت انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ معجزہ۔ اب نصارہ نے ان چیز کو دیکھ کر یہ دیکھا کہ بھئی مریم علیہ السلام، جس کو یہ میری بولتے ہیں، کہ مریم علیہ السلام کا کوئی شوہر نہیں تھا، پھر بھی اولاد ہوئی، تو یہ اولاد کس نے دیا؟ نعوذ باللہ، اللہ نے دیا۔ تو مریم علیہ السلام کے شوہر کون ہوئے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ۔ اب جب اللہ مریم علیہ السلام کے شوہر ہوئے نعوذ باللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کون ہوئے؟ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ یہ کھوکھلی دلیل دیتے، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت آیتوں کے اندر کیا ہے، جب اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ تو یہاں پر لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ نے کسی کو جنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دونوں کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ ایک وقت میں پوری کائنات غذا کھاتی ہے، اناج کھاتی ہے، پوری دنیا کی کائنات کی مخلوقات کھاتی ہے، کہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ایسی آپ کے امیجنیشن میں؟ آج ٹیکنالوجی آ چکی ہے، آج سیٹلائٹ آ چکا ہے، ناسا واسا پاسا سب کچھ آ چکے ہیں، یہ دنیا کی باریک سے باریک چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، دنیا سے باریک چیز بھی کیا کرتی ہے؟ اللہ کا رزق کھاتی ہے۔ کیا ہے ان کے پاس کوئی ایسی طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اگر رزق اگر بند کر دے تو یہ لوگ رزق پرووائڈ کرے؟ ہے کوئی طاقت؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ تو کیا بنا سورہ اخلاص سے؟ توحید، عقیدہ توحید بنا نہیں بنا؟ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا نہیں ہوا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن بنایا ہے۔
قرآن کے 3 پارٹ کر لو، 3 حصے، تو ایک پارٹ کیا ہے؟ صرف سورہ اخلاص ہے۔ مطلب جو صرف سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب دیں گا۔ 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھ لے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی فضیلت کے اوپر۔ اس کی فضیلت کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں اور کہا، آؤ آؤ جلدی آؤ، میں تم کو آج 1/3 1/3 قرآن سنانے والا ہوں۔ سب جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھے اور چلے گئے۔ اب صحابہ اکرام پریشان کہ اللہ کے نبی تو پورا ایک پاؤ قرآن سنانے والے تھے، ایک سورہ سنا کر چلے گئے، شاید کچھ ضرورت کی وجہ سے گھر میں گئے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کی باتیں چل رہی تھی، پھر واپس اللہ کے نبی آئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو 1/3 قرآن سنانے والے تھے، کیا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے جو سورت تم کو سنا کر گیا نا، اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کہ 1/3 قرآن پڑھنا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھا کرو کہ یہ اس بندے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی میں تو ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، تو ایسے جنت میں میرے کتنے محل ہو جائیں گے، کتنی پراپرٹی، کتنے میرے پلاٹ ہو جائیں گے؟ پلاٹ بولو، محل بولو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، اللہ تو جو سوچ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پر بھی قادر ہے۔ جو سوچ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور اس سے بہترین دینے کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ ایک محل تعمیر کرتے اس کے نام کا، مطلب جنت میں پراپرٹی بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور ایک چیز، اور ایک آخری حدیث بیان کر کر اپنی بات ختم کروں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے سال کے گناہ؟ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو کتنے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ 50 سال کے گناہ معاف ہو رہے۔ پر یہ 1 2 3 4 دن پڑھنے پر موقوف محمول نہیں ہے، ہفتہ بھر پڑھنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، صرف رمضان کا مہینہ پڑھنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنا معمول بنائے۔ معمول، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو گئی، چھوٹ گئی، بات الگ، لیکن ہمیشہ جس کا معمول ہو یہ فضیلت اس کو حاصل ہوں گی۔ ابھی آپ نے میرے منہ سے سن لیا اور پڑھ لیا سورہ اخلاص اور یہ سمجھ رہے کہ بھائی ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں۔ معمول بنانا ہے، اس کا کیا بنانا ہے؟ معمول بنانا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو پورا قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ 1 مرتبہ پڑھنے پر 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 1/3، 3 حصے کرو تو 1 حصہ، یعنی کہ 10 پارے، تو 3 مرتبہ کوئی پڑھ رہا ہے تو پورے 30 پارے پڑھنے کا کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھو اس کو، اس سے ثواب بھی ملے گا اور اپنے مرحومین کو بخشو۔ اپنے والد صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اپنی والدہ ہے، اپنے قریبی رشتہ دار ہے، یہ جو دنیا سے جو چلے گئے ہیں نا، تو سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر ان کو بخشو۔ جب قبرستان جاؤ نا مغفرت کرنے کے لیے، ایثار ثواب کرنے کے لیے، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پورے اہل قبور کے لیے ایثار ثواب کر دیا کرو کہ پورے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ ان کو مل جائے گا۔ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی لیکن ان کا فائدہ، اس کا نفع کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو بنداس پوچھ سکتے ہیں، میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا، ابھی پوچھو یا بعد میں پوچھو یا واٹس ایپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، لیکن اپنے مائنڈ میں سوال رکھنا نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھ میں آئی تو کیا ہوا، دو چھوڑ کے، ایسا نہیں۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، دماغ میں کوئی بات کھٹ کی، اس کو پوچھ لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ۔ اور خزانے کی چابی کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ چابی کوئی بھی خزانے کا جو تجوری ہوتی ہے اس کی چابی ہوتی ہے نا، لاکر ہوتا ہے، چابی ہوتی ہے۔ تو فرمایا السوال، کویشچن کرنا، پوچھنا، سوال کرنا، یہ علم کے خزانے کی چابی ہے۔ تم سوال کرو گے تو خزانہ کھلے گا، تجوری کھلیں گی اور تم کو علم ملے گا، اس لیے پوچھ لیا کرو۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔